الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے کائنات کے لوگو ڈر جاؤ اپنے پالن ہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا
پھر اس جان سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ اور ڈر جاؤ اللہ سے جس کے نام کا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کئی جمعات سے جاری ہے۔ اور اس میں ایک بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ کے قرآن سے ہمیں سمجھ آئی، وہ یہ تھی کہ جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں دراصل کفر ہوتا ہے، اور جس قدر ایمان نہیں ہوتا اس قدر کفر ہوتا ہے۔ جو چھپا لیتا ہے اپنے کفر کو وہ منافق ہوتا ہے، جو اس کو ظاہر کر دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ لہذا بنیادی طور پر قسمیں دو ہی ہیں، یا مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں۔ یہ منافق تو کافر کی قسموں میں سے ایک بدترین قسم ہے، کیونکہ منافق اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہری طور پر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو دل میں چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ دل میں کیا چھپا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، کوئی اور نہیں جانتا تھا، اور نبوت کا وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ البتہ وہ نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، وہ نشانیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ دل میں کفر رکھنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے، نشانیوں سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن ایک بات جو اس موضوع کے آغاز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو بخاری شریف کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں انہوں نے فرمائی۔ ایک بات انہوں نے فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق تھے وہ بہتر تھے ان منافقوں سے جو آج ہیں، ان منافقوں سے وہ منافق بہتر تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ جو بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ دور صحابہ میں بات کر رہے ہیں، اور دور صحابہ میں کھڑے ہو کے وہ فرما رہے ہیں کہ دور نبوی کے منافق بہتر تھے اور آج کے منافق اس سے برے ہیں۔ اور پھر ایک بات انہوں نے اور فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ منافق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، اب منافق نہیں ہوتے، اب کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی نہیں چھپاتا اپنے کفر کو، سارے اپنے کفر کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات جب وہ دور صحابہ میں کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنا زوال ہوا ہے زمانی بعد کے ساتھ اور مکانی دوری کے ساتھ۔ یعنی وہ تو خیر القرون کی بات تھی، اور پھر اس پاک دھرتی کی بات تھی، تو وہاں اگر حالات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس قدر دیگرگوں تھے، تو پھر کرتے کرتے جس زمانے میں ہم ہیں آج کے دور میں اس کفر کی حالت کیا ہے، آپ اگر اس نسبت سے دیکھیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اب تو کفر جو ہے وہ ننگا ناچ رہا ہوگا سڑکوں کے اوپر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ، میرا عہد بہترین زمانہ، پھر جو اس کے بعد آئیں گے ان کا زمانہ بہترین ہے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے ان کا زمانہ بہترین ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیر القرون تھا، ان کے زمانے کے بعد جو بہترین دوسرے نمبر پر زمانہ تھا وہ صحابہ کرام کا زمانہ۔ اگر اس دور میں بدترین منافق تھے اور اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جن کے بارے میں
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو منافق نہیں ہے، یہ کافر ہیں، اس لیے کہ دور نبوی کے منافق اس لیے منافق تھے کہ ہم یسرون، وہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے. آج کے جو منافق ہیں وہ تو کفر کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ تو ظاہر کر دیتے ہیں. اگر صحابہ کرام کے دور میں یہ ہو رہا تھا تو چلتے چلتے جب مرحلہ بمرحلہ اور سٹیپ بائی سٹیپ آج تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ تو بدترین دور میں ہم پہنچ چکے ہیں. تو اس دور میں کفر کی حالت کیا ہے اور نفاق کفر بن کے کس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، بلکہ دیدہ دلیری سے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے ذرا شرم محسوس نہیں کرتا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ اس طرف ہے. اور یہ آیت جو سورہ نساء کی پہلی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں نے اسی مناسبت سے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہمارے یہاں ایک ہاہاکار مچی ہے، اور یہ خاص طور پر 8 تاریخ سے کچھ دن پہلے، 8 مارچ سے اور کچھ دن بعد ابھی تک اس کی گرد بیٹھی نہیں ہے. سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر طرف ایک ہی بات ہے. کیا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے باہر نکلی. انہوں نے حقوق کیا دلانے تھے کسی کو؟ انہوں نے تو ہماری مذہب کی بنیادی باتوں کو چھیڑا ہے، اور انہوں نے اپنی بے حیائی اور اپنے اندر کے خبث کو، جس کو خبث باطن کہتے ہیں، چھپی ہوئی جو خباثت ہے، اس کو اس طرح لا کے سڑکوں پہ اور چوکوں چوراہوں پہ لوگوں کے سامنے آشکار کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی اب کسی کو ذرا بھر بھی شک نہیں رہ گیا کہ ایجنڈا کیا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے. اور اوپر سے اس کی دلیل دی جا رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کفر کی دلیل دی جائے نا، اور کفر کو ایمان ثابت کیا جائے، تو اس کی اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ نفاق نہیں ہوتی. ایک کفر ہے، ایک نفاق ہے، ایک اور اصطلاح ہے، اور وہ ہے زندقہ، اور اس کو ماننے والا زندیق. فرق یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں، وہ مومن ہو گیا. جو شخص کہے میں مومن ہوں لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو وہ منافق ہو گیا. اور جو شخص اظہار بھی کرے کہ میرے دل میں کفر ہے اور وہ اظہار بھی کرے میں تو کافر ہوں تو وہ کافر ہو گیا. تو جو شخص اپنے کفر کو چھپاتا ہے وہ تو منافق ہے، اور جو اپنے کفر کو اظہار بھی کرتا ہے اور ساتھ اس کی دلیل بھی دیتا، یعنی کفر کو ظاہر بھی کرے اور پھر کفر کی دلیل دے، جو اپنے کفر کو ایمان بنا کر ثابت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں زندیق. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا علماء کی بحثوں میں کہ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ زندیق ہے. قادیانی زندیق کے حکم میں، اس لیے زندیق کے حکم میں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اور عقیدہ رسالت میں جو کفر بکتے ہیں اور جو کفر کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں، اس کو وہ ایمان بنا کے ثابت کرتے ہیں، ایمان بنا کے ظاہر کرتے ہیں. لہٰذا وہ آپ کو خاتم النبیین کی اصطلاح بھی استعمال کریں گے، اور وہ کہیں گے بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ کہیں گے بھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ جو اپنا عقیدہ رکھتے ہوئے وہ خاتم النبیین کا وہ معنی نہیں لیتے جو مسلمان لیتے ہیں. انہوں نے اس کا معنی بھی اپنا بنایا ہوا ہے، اور ان اصطلاحات کو اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں، گویا اپنے کفر کو ایمان بنا کر پیش کرتے ہیں. اور یہی تو جھگڑا ہے. آئین پاکستان ان کو کافر قرار دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں، ہم تو مومن. وہ اپنے آپ کو مومن ثابت کرتے. اجماع ہو گیا امت کا، آئین پاکستان کی روح سے، اجماع امت کی روح سے وہ کافر قرار پائے، لیکن وہ اس کی دلیل دیتے. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی، جو آدمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ چوکوں چوراہوں پہ آ کے اسلام نہیں، انسانیت کا کوئی معیار باقی نہ رکھے. ایک تو اسلام کا معیار تو بہت بلند ہے نا، ایک انسانیت کا معیار کہ دنیا میں
کوئی بھی ذی شعور شخص دنیا میں کوئی حیا کی کوئی تعریف، دنیا میں کوئی حیا کا کوئی معیار، دنیا میں اخلاق کا کوئی معیار، یعنی بدترین ماحول میں بھی اخلاق کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا پاکستان ہے کہ یہاں چوکوں چوراہوں میں بے حیائی اور حیا باختگی اور اسلام اور مذہب اور دین کا مذاق اڑانے کے لیے سب کو کھلا چھوڑ رکھا گیا ہے، اور نہ قانون حرکت میں آتا ہے، نہ ادارے حرکت میں آتے ہیں، نہ ان کو پوچھتا ہے، بلکہ اس کی لائیو کوریج جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی خرافات بکی جائیں کہ وہ جو کہتے ہیں کفر بدون الکفر، یہ کوئی نئی قسم کا کفر ہے، نئی قسم کا انکار ہے، نہ ان کو اللہ پسند ہے، نہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہیں، نہ ان کو صحابیات مطہرات پسند ہیں، نہ ان کو صحابہ کرام پسند ہیں، نہ ان کو تابعین عظام پسند ہیں، نہ ان کو علماء کرام کی کوئی عزت ہے، نہ ان کے کوئی مذہبی طبقے کا کوئی چیز پسند آتی ہے، ان کو کوئی مذہبی شعار پسند نہیں آتا، اور اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 8 تاریخ گزرے، 4 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ان کے وکیل دلیلیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا یہی تو فرق تھا، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے غلطی تسلیم کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، تو ہمارے جیسا تو دنیا کائنات میں خسارے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرق بس یہاں پڑا ہے، انہوں نے اپنی غلطی کی دلیل نہیں دی، ابلیس نے دلیل دی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس دلیل ہے، میں نے اس وجہ سے نہیں کیا، میں نے اس وجہ سے نہیں کیا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور پیدا تو نے کیا ہے، اور خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا ہونے والا مٹی سے پیدا ہونے والے سے بہتر ہے، لہذا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے دلیل دے دی، نہیں کرتا میں سجدہ، سجدہ بھی نہیں کیا، غلطی بھی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی، اوپر سے دلیل دے دی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی معافی قبول ہو گئی، اور اس کو مہلت مل گئی، اور وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا آج بھی جو گناہ پہ اصرار کرتا ہے، بلکہ اب تو اس کو گناہ تو چھوٹی بات ہے، میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر جو ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، ایسے ایسے دلائل، اور بڑے بڑے معروف جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بڑے بڑے معروف اینکرز، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹھ کے دلیلیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور کس حق کے لیے آواز اٹھائیے؟ وہاں بے حیائی کو فروغ دینے کا حق۔ ہاں، اگر عورتوں پر کہیں ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی ظلم کرتا ہے، وہ مرد کرے یا عورت کرے، عورتوں پہ آپ اگر اس ظلم کی اگر تحقیق کریں اور تفتیش کریں تو آپ کو نتیجہ ملے گا کہ عورتوں پر ظلم کرنے والے بھی 90% عورتیں ہی ہیں۔ کبھی بہو اور سسر کا جھگڑا بھی سنا ہے؟ جھگڑا کس کا ہوتا ہے؟ بہو اور ساس کا۔ بہو اور سسر کا کبھی جھگڑا سنا ہے؟ یہ جو شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر جو ظلم کرتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو کرتے ہیں، ایک تو سمجھ لیجئے کہ جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے اس سے بڑا بے غیرت آدمی دنیا کائنات میں کوئی، اس کو اتنا نہیں پتا کہ
کہ وہ اللہ کے نام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ بیچاریاں یہ تمہارے کنٹرول میں دی گئی ہیں اللہ کے نام پر، اور اب اگر تم ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرو گے تو تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرو، اور پھر اپنے جیسے تگڑے کے ساتھ کوئی لڑے، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کرے تو کرے۔ یہ بیچاریاں خدمت کرنے کے لیے گھر موجود ہوتی ہیں، وہ ہر وقت آپ کی خدمت پر لگی ہوتی ہیں اور ساری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں، تو پھر بھی آپ اگر ان کے اوپر صرف روب جھاڑ کے اپنی مردانگی ثابت کریں تو ایسے مرد کی مردانگی پہ لعنت ہے۔ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ لہذا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو لوگ بھی اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ جتنی مزید جسٹیفیکیشنیں دے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی اگر آپ پروب کریں، اس کی آپ تفتیش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس لیے وہ کر رہا ہے کہ وہ ماں کے قبضے میں ہے، اس کے اوپر ماں حکم چلا رہی، چونکہ ماں حکم چلا رہی ہے، وہ ماں کے قبضے میں ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے اپنے ماں کے کہنے پر۔ آپ 90% کیسوں میں دیکھیں گے اسی طرح کا معاملہ، اور استثناء ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں پہ بہت ہی کوئی گیا گزرا کو مرد ہو جو خود سے اپنے انیشیٹو سے، سیلف انیشیٹو پہ عورت پر ظلم کر رہا ہو، تو ظلم ہے، وہ مرد کے کہنے پر مرد کر رہا ہو یا عورت کے کہنے پر کر رہا ہو یا سیلف انیشیٹو پہ کر رہا ہو، وہ ظلم تو ظلم۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی نعرہ آپ نے سنا، ایسا کوئی بینر، ایسا کوئی پلے کارڈ آپ نے دیکھا کہ شوہروں کو اور بیویوں کو یا ماؤں کو اور بیٹیوں کو کہ گھروں میں حقوق نہیں دیے جاتے، کوئی وراثت کا حق نہیں دیا جاتا؟ کبھی کسی نے یہ نعرہ سنا؟ کسی نے عورت مارچ میں یہ نعرہ لگایا ہو کہ ایک قانونی تحفظ دیا جائے کہ عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا؟ جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ، جو گھروں میں بدسلوکی کی جا رہی ہے، اس کی بات ہو نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ پوری زندگی کی کہانی میں سے جو بے حیائی کے واقعات ہیں وہ نکالیں اور نکال کے ان کو بینر بنائیں، اور پتہ نہیں بھی وہ واقعات بھی ہیں یا نہیں، اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتہ، اور اس کو بیچ چوراہے کے لا کے آپ رکھ دیں، اور پھر اس کے ساتھ نعرے اور اس کے ساتھ ڈانس اور اس کے ساتھ مجرے، جس چیز کی پاکستان کے قانون میں گھر میں بھی اجازت نہیں ہے، اور جس چیز کی اللہ کے قانون میں گھر میں بھی اجازت نہیں ہے، وہ پاکستان کی خاتون سڑکوں پر اور چوراہوں پر آ کے کرے، اور پھر اس کے اوپر بجائے اس کے کہ قانون اس کے اوپر حرکت میں آئے اور اس کو گرفت میں لیں، وہاں پہ دلیلیں دینے والے ان کے وکلاء پورے میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہوں، تو ایسے معاشرے کو کفر کا معاشرہ کہا جا سکتا ہے، یہ اسلام کا معاشرہ نہیں۔ اس پر تو طوفان آ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو اعتراض یہ ہے کہ مولوی اس پر بولتے ہیں، جو کوئی اکا دکا آواز کہیں سے اٹھی ہے، ان کو یہ بھی ہے کہ مولوی بولتے کیوں ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے اپنے دین کا خادم بنایا ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے، ہم اللہ کے دین کے طالب علم ہیں، ہم اللہ کے فضل سے بولیں گے بھی، اور جب کبھی موقع آئے گا تو ہاتھ بھی پکڑیں گے اور اپنی قوت کا استعمال بھی کریں گے، جب کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا اور قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اور اگر ہمارے ہاتھ میں قوت نافذہ نہیں ہے تو اگر کفر یوں دندناتا پھرتا ہے، بے حیائی یوں دندناتی پھرتی ہے، فحاشی دندناتی پھرتی ہے، تو حیا اور ایمان اتنا کمزور نہیں ہوا کہ وہ منہ چھپاتا پھرے۔ ہم بھی اللہ کے فضل سے ہم ان سارے لوگوں کو جواب دینا جانتے ہیں، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے پاس ان کے والی زبان نہیں ہے جو وہ استعمال کرتے۔ ہمیں وہ حدود مانے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر لگائی ہیں، ہم ان حدود کے اندر رہ کے احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر یہ خاموش رہنے والے بھی نہیں بچتے، ہم کہیں گونگے شیطان نہ بن جائیں، وگرنہ
بڑی آسان بات ہے، اس طرح کی باتوں سے آدمی خاموشی سے گزر جائے۔ مروا کراما، قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل ایمان اذا مروا باللغو مروا کراما، بے حیائی کی باتیں اور لغو باتوں سے وہ گزر جاتے ہیں، عزت احترام کے ساتھ وہ اس کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتے۔ لیکن ہمیں یہ گندگی دیکھ کے اس لیے آواز اٹھانی پڑ رہی ہے کہ کہیں قیامت کے دن ہم خاموش مجرموں میں نہ گنے جائیں۔ میں اور آپ سب مجرم ہیں اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیوں پر بات کی جائے، صحابیات، ازواج مطہرات، اور پھر ان جیسی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے خواہ مخواہ مولویوں کی غلط سوچ ہے جی، انہوں نے اس نعرے کو، ایک خاص بینر کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ یہ الٹا مولویوں کی غلط سوچ ہے۔ جس نے بینر لکھا ہے اور جس نے اس چوک میں جا کے لہرایا ہے، اس نے تو جی بڑی نیک نیتی سے لہرایا۔ انا للہ و انا الیہ۔ وہ کون سی نیک نیتی؟ وہ ایک حضرت فرما رہے تھے کہ جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہو وہ اپنے واقعے رپورٹ نہ کرے، تو بتائیں کہاں رپورٹ ہوا یہ واقعہ، کس تھانے میں مقدمہ درج ہوا اور کس نے کارروائی نہیں کی، کہاں قانون حرکت میں نہیں آیا اور کہاں ایسا ظلم ہوا۔ ہم اپنی اس بہن بیٹی کے ساتھ ہیں، اور ایسا ظلم کرنے والا، چاہے وہ بغیر داڑھی کے ہو چاہے وہ داڑھی والا ہو، ہم اس کو قانونی طور پر کیفر کردار تک پہنچانے تک اپنا پورا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے لیے طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو لا کے چوراہے پہ بینر لگا کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ کسی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بینر لگاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بے حیائی ہے، یہ جو فحش ہے، یہ جو فحش کو پھیلانا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے جو چھپ چھپا کے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا۔ غلطی ہے، کوتاہی ہے، کسی سے ہو گئی، بڑے سے ہوئی یا چھوٹے سے ہوئی، اس سے پردہ پڑ گیا۔ ہاں، اگر قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو ضرور کھٹکھٹائے، وگرنہ وہ صرف لوگوں کو بتا کر ایک بے حیائی پھیلانے کا مقصد پورا کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو سن لیجئے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا، تو عام قانون یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پر عذاب آ جائے۔ عام طور پر اللہ کا قانون یہی ہے کہ ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ تعالی عام لوگوں کو چند لوگوں کی غلطی کی سزا نہیں دیتا۔ گناہ چند لوگوں نے کیا ہو تو عذاب سب پر آ جائے، یہ ایسے عام طور پر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو جائے حتی اذا یرب المنکر بین ظہرانیہم، اگر کسی معاشرے میں صورتحال یہ ہو جائے کہ برائی چوکوں چوراہوں پر آ جائے، ہر شخص برائی کو دیکھ رہا ہو، حتی یرب المنکر، وہ برائی کو لوگ دیکھ رہے ہوں، بین ظہرانیہم، ان کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کے فنکشن ہو رہے ہیں، بے حیائی کو عورت مارچ کا نام دیا جا رہا ہے، بے حیائی کو مختلف طریقے سے فروغ دیا جا رہا ہے، مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے دین کے وارثوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، برائی چوکوں چوراہوں پر آئی ہوئی ہو، سب نے دیکھی ہو، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے خاموش رہے۔ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہو وہ کم از کم برا کہہ سکے ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہو یار۔ وَهُمْ قَادِرُونَ، جن لوگوں نے دیکھا سڑکوں پر، چوراہوں پر، سوشل میڈیا پر، مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پر دیکھا، سب نے دیکھا، سب کو معلوم ہو گیا۔ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ يُنْكِرُوهُ، پھر وہ اس بات پر قدرت بھی رکھتے تھے کہ اس برے کو برا تو کہیں،
لیکن انہوں نے نہیں کہا فلا ينکروہ. طاقت تھی، زبان اللہ نے عطا کی تھی، کہتے کچھ بولتے کچھ نہیں بولے، خاموش رہے. فلا ينکروہ. فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ اس قدر گر جائیں، معاشرہ اس قدر دین پر کمزور ہو جائے، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ، تو پھر اللہ کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے، پھر سزا سب کو ملتی ہے چاہے گناہ تھوڑے لوگوں نے کیا ہو. لہذا آواز اٹھانا میرا اور آپ کا فرض ہے. اگر ہم یہ احتجاج بھی نہ کریں، ہم یہ آواز بھی نہ اٹھائیں، تو ہم مجرم ہیں. یہاں نہیں تو وہاں ضرور پکڑے جائیں گے. اور یہ اللہ کا قانون ہے، جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ سب کو لپیٹ میں لے لیتا، تو کوئی نہیں بچتا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عذاب آتا ہے نا کسی قوم پر، اللہ اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، کسی قوم پر جب اللہ تعالی عذاب نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو پھر نیک بھی بد بھی سب رگڑے جاتے ہیں اس عذاب میں. اللہ اکبر. البتہ یہ ہے کہ ثم بعثوا علی اعمالہم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اور یہ جرم جو قومی سطح پہ ہوا ہے، اس جرم کا اگر اس میں ہم شریک ہیں کسی بھی طرح، خاموش رہ کے یا کسی بھی طرح اس کے وقوع پذیر ہونے میں ہمارا کوئی قصور ہے، تو اللہ ہم اس سارے عمل سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور اگر کبھی ہمارے پاس قوت نافذہ ہوئی تو انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنا پورا کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بچے بچیاں، خواتین اور مرد اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں، اللہ مرنے سے پہلے پہلے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور ان کو ہدایت ہو جائے اور وہ مرنے سے پہلے پہلے اے اللہ تیرے دین کے داعی بن جائیں، تاکہ ان کی آخرت سنور جائے. ہم اس دعا کے ساتھ اس احتجاج کی صدا ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان جو میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، ابتدائی طور پر بات آپ تک پہنچ گئی. اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ 30 برس سے میں پریکٹیکل لائف میں ہوں، اور میری ساری سروس جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لیا ہے وہ سارے کا سارا ہائر ایجوکیشن میں، اور اب بھی اللہ کے فضل سے جتنا کچھ ہو سکا کر رہا ہوں. اس لیے جتنا تجربہ ہے وہ بھی ہائر ایجوکیشن کا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں ویژن دیا ہے یا کچھ سمجھ عطا فرمائی ہے یا کسی کے بارے میں سوچ عطا فرمائی ہے تو وہ بھی ہائر ایجوکیشن. اس لیے ایک بات کو میں ہمیشہ سے شدت سے محسوس کرتا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں تبدیلی کس نے لانی ہے؟ وہ افراد کار، وہ کام کرنے والے افراد جس کی ضرورت ہمیں پورے معاشرے کو ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یونیورسٹیاں جو چیز پیدا کر رہی ہیں وہ صرف نوکر پیدا کر رہی ہیں. یونیورسٹی میں ہر بچہ داخلہ لیتا ہے کہ میں پڑھوں گا، ڈگری لوں گا، پھر نوکری کروں گا. نوکر پیدا ہو، لہذا ان کا مقصد اس کے علاوہ کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ، استثناء ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور جو
جہاں تک تعلق ہے مدارس کا، مدارس کے اندر علم اللہ کے فضل سے بہت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں العلم جس کو قرآن نے العلم کہا ہے، وہ اگر ہے اور اس کو اگر محفوظ رکھا گیا ہے اور آج تک اگر اس کی حفاظت ہوئی ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے۔ لہذا کوئی مدرسہ چاہے وہ اتنا گیا گزرا مدرسہ کسی گاؤں میں ناظرہ قرآن پڑھانے والا مدرسہ بھی ہو تو وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کو باقی اور قائم رکھنے میں وہ اپنا کردار ادا کر۔ ان کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے، ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو تمام مکاتب فکر کے مدارس ہیں ان سے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں ان کی تعداد کوئی 50-60 ہزار کے قریب ہر سال فارغ ہونے والے، گویا 50-60 ہزار علماء ہر سال فارغ التحصیل ہو کر معاشرے کے اندر انڈکٹ ہو رہے ہیں۔ جس معاشرے میں 50-60 ہزار علماء ہر سال اس معاشرے میں آ رہے ہوں، وہاں تو انقلاب برپا ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں، معاشرہ مزید بگاڑ کا شکار ہے۔ تو اس سلسلے میں میں اور آپ جو کچھ بھی ہیں، ہم جہاں بھی ہیں، چاہے ہم دکاندار ہیں، چاہے ہم نوکر ہیں، چاہے ملازم ہیں، چاہے ہم ایجوکیشنسٹ ہیں، چاہے ہم کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے کی اور اس امت کی ذمہ داری سے ہم بری و ذمہ نہیں ہیں۔ ہر شخص کی ذمہ داری جتنی اس کی سوچ۔ لہذا مجھے تو یہی سوچ آئی کہ ایسے افراد کار جن کو اپنی دینی ذمہ داری کا بھی احساس ہو اور دنیاوی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو اور وہ پوری طرح قابلیت بھی رکھتے ہوں، وہ افراد کار ہمارے پاس نہیں۔ آپ اگر چلے جائیں امریکہ، برطانیہ، یورپ کے کسی ملک میں اور اس ملک کا آپ جائزہ لیں، اور مجھے چونکہ بارہا ان ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے اور خاص طور پہ پوسٹ ڈاک کے دوران میں یو کے میں 1 سال رہا بھی ہوں اور وہاں کی یونیورسٹیوں کا بھی اور مختلف چیزوں کا جائزہ لیا، تو مجھے جو سمجھ آئی کہ ہمارے ملک کے جو میرا دیانتدارانہ موازنہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کے 90% عوام ان ملکوں کے 90% عوام سے بہتر ہے۔ یہ شاید کسی کو ہضم نہ ہو میرا یہ موازنہ، اور یہ میں وہاں بھی کہتا تھا اور میں نے وہاں انگریزوں کے سامنے بھی یہ موازنہ پیش کیا کہ ہمارے ملک پاکستان کے 90% عوام تمہارے ملک کے 90% عوام سے بہتر ہے، اور اس کے لیے میرے پاس دلائل ہیں، خیر اس کی ایک لمبی تفصیل۔ لیکن تمہارے پاس یعنی ان لوگوں کے پاس 5 سے 10% لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود اخلاق کے بڑے اعلیٰ معیار پر ہیں، وہ بہترین انسان ہیں، وہ ویمنائزر نہیں ہیں، کوئی بد اخلاقی نہیں کرتے، وہ شراب بھی نہیں پیتے، وہ ان کے اندر کوئی ایسی بد اخلاقی نہیں ہے، اور وہ پوری اپنی زندگی تعلیم کو اور تحقیق کو دیے ہوئے ہیں۔ اور آپ وہاں دیکھیں تو وہاں کی لائبریریاں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں اور بھری رہتی ہیں، اور یہ ان 5 سے 10% لوگوں سے بھری رہتی ہیں۔ ہمارے ملک کی لائبریری آپ جہاں بھی جائیں خالی پڑی ہوگی، کوئی اکا دکا ملتا ہے بندہ۔ میں جس یونیورسٹی میں تھا، یونیورسٹی آف گلاسگو میں 12 فلور کی لائبریری تھی، 12 منزلہ، تو عام طور پہ مجھے 10ویں فلور پہ جگہ ملتی تھی بیٹھنے کو۔ ان لوگوں نے ایسے نہیں ترقی کی۔ وہ جو 5 سے 10% طبقہ ہے ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لوگ، وہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر ہمارے پاس وہ 5 سے 10% طبقہ آ جائے، وہ ہمیں میسر آ جائیں، تو ہماری قوم ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہے اللہ کی طرف۔ تو وہ پیدا کہاں سے ہونے ہیں؟ پیدا ہونے ہیں تعلیمی نظام میں سے۔ تعلیمی نظام ہمارا یہ ہے کہ جو مدرسہ کا سسٹم ہے وہ علم رکھتے ہیں، وین نہیں رکھتے، اور جو وین رکھتے ہیں یونیورسٹیوں کے لوگ وہ علم نہیں رکھتے، ان کے پاس وہ علم نہیں۔ لہذا ہمارا فارمل سسٹم ایجوکیشن کا وہ سارے کا سارا وہ علوم الہیہ اور علوم نبویہ سے بالکل خالی ہے۔ ہم میتھ پڑھاتے ہیں اس میں سے اللہ کے تصور کو خارج کر کے، ہم فزکس پڑھاتے ہیں اللہ کے تصور کو خارج کر کے، ہم کیمسٹری پڑھاتے ہیں خدا کے تصور کو خارج کر کے، سارے علوم ہم نے ان کو غیر مسلم کر کے پڑھا رہے ہیں۔ یہی مضمون مسلمان کر کے پڑھائے جا سکتے ہیں اگر اس میں اللہ کا تصور شامل کر دیا، اگر تصور توحید کے تابع لا کے رکھ دیا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. آپ نے جب قرب قیامت کے نشانیاں بتائیں تو اس میں آپ نے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ قرب قیامت جب بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، بہترین لوگ نیچے چلے جائیں گے، باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، عمل سکڑ جائے گا، اور اس معاشرے کے اندر جو پڑھا جا رہا ہوگا نا وہ مسنات پڑھی جا رہی ہوگی. وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، مسنات پڑھی جا رہی ہوگی. اور ان میں کوئی ایسا بھی بندہ نہیں ہوگا جو اٹھ کے یہی کہہ دے کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ کیا کر رہے ہو، اس کو برا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس پر پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسنات کیا ہے، اس دور میں کیا پڑھ رہے ہوں؟ فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیے بغیر جو کچھ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا مسنات. لہٰذا ہم اصل میں یہ پڑھ رہے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. اور مدارس کی جو صورت حال ہے میں نے آپ کو بتا دی. اس طرح سے ایک ذہن میں خیال آیا کہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو یہ خیال اب نہیں آیا، یہ پچھلے 20-25 سال سے میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، سوچتا رہا ہوں اور مختلف اپنے دوستوں سے ذکر بھی کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے کچھ چند دوست ہیں جنہوں نے ایک محفل میں اسی طرح بات ہوئی، انہوں نے کہا جی حل کیا ہے؟ میں نے کہا جی حل تو یہ ہے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں افراد کار تیار ہوں، معاشرے کو ہم بہترین مسلمان دیں تاکہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، ہم اپنا کردار تو کریں، پیش کریں. تو انہوں نے کہا جی چلیں پھر ادارہ بنانے کے لیے اس کا مطلب ہے کوشش کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل کرنی چاہیے. اس پر پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے 14.5 کنال جگہ خریدی ہے. یہ رنگ روڈ جو ہے، برلب رنگ روڈ، بالکل رنگ روڈ کے اوپر ہے، ہلو کی گاؤں کے پاس. یہ رائیونڈ روڈ اور فیروز پور روڈ کے درمیان میں تو ہے، تو بالکل پرائیویٹ لینڈ. بہرحال اس میں سے 4 کنال کا ان دوستوں نے خود ہی اپنی طرف سے ڈونیٹ کیا، گویا 4 کنال کی قیمت ادا ہو گئی ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ٹوٹل 293 مرلے ہیں. وہ جگہ جو ہے 293 مرلے میں سے جو 80 مرلے ہیں ان کی قیمت انہوں نے خود ادا کر دی اللہ کے فضل سے، اور باقی جو قیمت ہے وہ ہم نے رمضان تک ان کو ادا کرنی ہے. اور ایک وین ہے، ایک خواب ہے کہ ایک ایسا ادارہ بن جائے جو امت کے مستقبل کو تعمیر کرے. وہ ہماری زندگی میں بنے گا کہ نہیں بنے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم نے ایک کوشش کی ہے، آپ لوگ اس کی کوشش کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر کوئی ایک مرلہ خرید کر اس میں صدقہ جاریہ اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بنانا چاہے تو ایک مرلے کی قیمت 3 لاکھ ہے. اور اگر کوئی اسکوائر فٹ کے حساب سے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو 79,770 اسکوائر فٹ وہ جگہ بنتی ہے، اور اس میں سے 1 اسکوائر فٹ کی جو قیمت ہے وہ 1102 روپے بنتی. تو اتنا بھی حصہ کوئی ڈال دے تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ میری کاوش اور یہ ہمارے دوستوں کی یہ کاوش یہ ہماری زندگی میں پوری ہوگی کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ. ہماری صرف ایک کوشش ہے، اللہ کرے. لیکن کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ، ایک بہترین ادارہ بنے جس کے اندر ہم ایسی تعلیم دیں کہ جس کو بچوں کو فارمل ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہ ہو، اور وہ لوگ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہوں اور ان کی پوری تربیت کی جائے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کو دیے جائیں. اس کے لیے پہلا پروجیکٹ یہ ہے کہ FSC میں بچوں کو داخل کیا جائے 8ویں جماعت سے، 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت سے داخلہ کر کے 4 یا 5 سال ان کو اپنے پاس رکھا جائے، اور اس دوران بہترین میٹرک ود سائنس اور FSC کروا کے ان کو بہترین مسلمان ہونے کا پورا نظام تربیت سمجھا دیا جائے. پھر وہ FSC کر کے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ان کو فارغ التحصیل کر کے بھیج دیا جائے معاشرے میں، اور وہ جہاں بھی جائیں وہ ایک بہترین مسلمان ہوں اور وہ خوشبو پھیلائیں اپنی جہاں کہیں بھی ہوں گے. وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ امت کی ملکیت. اسی طرح سے دوسرا پروجیکٹ یہ ہے کہ میٹرک کے بعد بچے داخل کیے جائیں ٹیسٹ لے کر، اور ان کو 6 سال پڑھایا جائے اور ان کو BS کروایا جائے، اور BS کروا کے اس 6 سالوں کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ دین کا پورا علم بھی ان کو پڑھا دیا جائے. اب یہ جو لوگ ہوں گے یہ زبان و بیان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے یہ معاشرے میں پریزنٹیبل لوگ ہوں گے انشاءاللہ، جن کو معاشرے میں جب ہم پیش کریں گے تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی فیلڈ کے لیے اہل ثابت بھی کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. پھر ہم ان لوگوں میں سے
کچھ لوگوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کر کے ان کی صلاحیتوں کے مطابق خود ان کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ CSS کرو اور فلاں پوسٹ حاصل کرنے کی کوشش کرو، آپ PMS میں چلے جاؤ، آپ فوج میں چلے جاؤ، آپ پولیس میں چلے جاؤ، آپ پروفیسر بن جاؤ، آپ ٹیچر بن جاؤ. یعنی ان کی اس طرح سے کیریئر کاؤنسلنگ کر کے ہم ان کو کوئی راستہ دکھائیں. اللہ کرے اس ذریعے سے مختلف شعبوں میں اپنا حصہ ڈالنے سے اس امت کی تعمیر ہو سکے اور امت کا مستقبل تعمیر ہو سکے. یہ ہے وہ خواب جس کے لیے میں نے اعلان گزشتہ جمعے کیا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ ہر جمعے اعلان کرتا رہوں گا رمضان تک. رمضان کی شعبان کا جو آخری جمعہ ہے تب تک ہم یہ اعلان کریں گے، اس کے بعد یہ اعلانات ختم ہو جائیں گے. آپ لوگ جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، رمضان سے پہلے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے ڈال دیں. اگر رمضان میں جا کے آپ نے حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ رمضان میں ثواب بہرحال زیادہ ہوتا ہے، اور آپ نے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے وعدے لکھوا دیں اور وعدے لکھوا کے آپ رمضان میں کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی جلدی بھی نہیں ہے، رمضان کے اینڈ پہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. اللہ کرے تب تک ہمارا ٹارگٹ بھی پورا ہو جائے اور آپ سب بھی اس میں حصہ دار ہو جائیں، اور مزید لوگوں کو بھی توجہ دلائیں جس قدر ممکن ہے. تو یہ ایک تاکہ اللہ کرے کہ یہ ہمارا خواب بھی پورا ہو اور امت کے مستقبل کی تعمیر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ